بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب میں نے چیختے ہوئے اپنے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ یہ گھر میرا کہاں تھا؟ گھر میرے ماموں کا تھا اور میں اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد اسی گھر میں ماموں ممانی کا بوجھ بن کر یہاں رہ رہی تھی۔ بچپن میں تو مجھے کچھ احساس نہیں ہوا تھا، لیکن آج احساس ہو رہا تھا کہ یہ گھر واقعی میرا نہیں ہے۔ میرے سر پر تو چادر بھی نہیں تھی، ماموں ممانی گھر نہیں تھے۔ جب میرے ماموں کا بیٹا میرے کمرے میں داخل ہوا تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کب ہم سب بڑے ہو گئے اور ہمارے درمیان بہن بھائیوں والی محبت کہیں ختم ہی ہو گئی تھی۔ سلسلے کہیں اور جا رہے تھے۔ اگرچہ میں اب بھی شاکر کو اپنا بھائی ہی مانتی تھی، پر اس کی نظریں میرے ساتھ بدل گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ہوش صاف نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھیڑیا بن کر مجھے نوچ لیتا، میرا دامن تار تار کر دیتا، میں نے خود کو بچاتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا اور کھڑکی پر بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کہاں جاؤ گی بھاگ کر؟ کیا نیچے چھلانگ لگاؤ گی؟ تم میں اتنی ہمت ہے کہ یہ گھر چھوڑ کر جا سکو؟ وہ مجھے دیکھ کر محظوظ ہونے لگا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو بے بس کر کے خوش ہوتا ہے۔ بالکل ویسی ہی خوشی اور فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، پر یہ بات میرے دل میں کسی روشن ستارے کی مانند تھی۔ یہ میرا ایمان تھا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کی عزت کو تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ اور پھر میں نے واقعی ہی اس 15 فٹ اونچی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تھی۔ شاکر بھی حیران رہ گیا ہوگا کہ میں بلی سے ڈر جانے والی ایک معصوم سی نازک کومل لڑکی کیسے اتنی بہادری کا مظاہرہ کر سکتی ہوں، پر جب انسان کی جان پر بنائے اور عورت کی عزت پر، تو وہ کچھ نہیں دیکھتی۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ میں 15 فٹ بلندی سے گرنے کے باوجود بھی صحیح سلامت تھی اور میری ٹانگوں میں جان تھی۔ شاکر شاید دروازے سے نکل کر واپس نیچے آتا، وہ مجھے دیکھتا، اٹھاتا اور کمرے میں لے کر جاتا، پر اس سے پہلے ہی میں اٹھ کر گھر کی دہلیز کو پار کر چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی جہاں میری عزت ہی محفوظ نہ ہو۔ ماموں ممانی کے جاتے ہی مجھے اپنا آپ بہت بے بس لگتا تھا۔ نہ جانے ممانی مجھے ہمیشہ اکیلا چھوڑ کر کیوں جاتی تھیں؟ کیا وہ چاہتی تھیں کہ میں بے مول ہو جاؤں ان کے بیٹے کی ہاتھوں، جبکہ وہ اسے کئی بار میرے ساتھ ایسے دسترازی کرتے دیکھ چکی تھیں، اور اب بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ اس بات کو سراسر نظر انداز کر کے گھر سے چلی گئی تھیں۔ میری تو جیسے پریشانی کی گھر سے نکلتے وقت مجھ میں ہمت آ گئی تھی، کیونکہ جب میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اس کے بعد میرا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، میں اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ چلتے چلتے میں کہاں آ گئی مجھے نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے ہی عورت کے پیچھے 5 شیطان آ جاتے ہیں۔ شیطان نہ بھی آئیں تو زمانے کی گندی نظر کی اوٹ میں آ جاتی ہے عورت، اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کافی دیر سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کانپ کر رہ گئی تھی۔ میری تو جیسے ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے لگا آج میں کہیں دفن ہو کر رہ جاؤں گی۔ میرا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، اور پھر میں نے ایک بازار کی طرف دوڑ لگا دی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی وہ آدمی بھی اب میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ مجھے تقریباً یقین ہو چکا تھا کہ وہ میرے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے۔ مجھے وہ ایک بے بس لاچار لڑکی دیکھ کر اپنا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس آدمی کے ہاتھ نہ آؤں گی، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گی، لیکن راستے میں ایسی کوئی سخت چیز نہیں تھی، ورنہ مجھے اینٹ بھی ملتی تو اس کے سر پر اٹھا کر دے مارتی کہ مجھے اپنی عزت بچانے کا حق تھا۔ پر تبھی میری نظر ایک دکان کے شیلٹر پر پڑی جو نیچے سے تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس دکان کی طرف قدم بڑھائے، شیلٹر سے اپنے جھریرے بدن کو گزارا اور فوراً سے شیلٹر کو نیچے کر دیا۔ وہ آدمی شاید باہر کڑتا ہی رہ گیا تھا، کیونکہ میں نے شیلٹر کو نیچے بند کرنے کے بعد اپنے بھاری وجود کو اس کے ساتھ ڈال دیا تھا۔ شیلٹر اب کھل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں بہت مطمئن تھی کہ میں نے خود کو بچا لیا ہے۔ دکان میں ہلکی روشنی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ دکان کیوں کھلی ہوئی ہے جبکہ باقی دکانیں بند تھیں۔ تب میرے ذہن میں
ایک عجیب سی بے چینی اور ایک عجیب سا درد اٹھا تھا، کہیں اس دکان میں بھی کوئی اس سے آگے نہیں سوچ سکتی، پر ابھی یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے ایک کھردرے ہاتھ کا احساس ہوا۔ میرے تو جسم کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک انتہائی کریہا شکل کا آدمی کھڑا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ ایک داڑھی مونچھ والا نوجوان تھا جو میرے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میرے ساتھ تو آگے کھائی پیچھے کنواں والی بات ہو گئی تھی۔ میں وہیں پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ تبھی اس نوجوان نے دیوار پر ہاتھ مار کر بجلی کا بٹن آن کر دیا۔ پوری دکان میں روشنی پھیل گئی تھی۔ اب میری اس آدمی کی شکل پر نظر پڑی تو وہ ایک معقول انسان لگ رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ بہت ہی خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے دکان کو اندر سے مزید اچھی طرح سے بند کر دیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے لگا کہ یہ اب مجھے ایک شکار سمجھ کر اس دکان میں بند کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے دماغ ہی رہی تھی کہ اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، میں ایسا ویسا انسان نہیں ہوں، آپ فکر مت کریں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں اس آدمی کی بات سن کر تھوڑی تو پریشانی کم ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی میں اس پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ وہ ایک اجنبی تھا اور میں اس وقت ایک دکان میں موجود تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے۔ پھر وہ میرے قریب آ کر بولا، دیکھو میں چاہوں تو ابھی تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میرے ماں باپ نے میری تربیت ایسی نہیں کی۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا ایک محافظ بن کر۔ اس لڑکے کی یہ بات واقعی میرے دل پر اثر کر گئی تھی، کیونکہ رات کے اس اندھیرے میں کوئی مجھے بچانے بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو میری تنہائی کا فائدہ اٹھا بھی سکتا تھا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ جا کر پیچھے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، تم چاہو تو رات بھر یہاں رہ سکتی ہو، صبح کہیں اور چلی جانا، ابھی تم اس دکان سے نکلو گی۔ وہ آدمی اپنے 2-3 اور ساتھیوں کو لے کر آ گیا ہوگا۔ وہ تو تمہیں نوچنے کے چکر میں ہوگا، بلکہ اس بات کی فکر کرو کہ کہیں وہ اس دکان کا شیلٹر توڑ کر اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ میں اور ڈر گئی۔ میں نے کہا، اگر اس نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ بولا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں اس دکان کے گودام میں چھپا دوں گا، اس پر لوہے کا دروازہ ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور پھر میں ہوں نا، میری دکان میں دفاعی نظام بھی موجود ہے، بالکل فکر نہیں کرو۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا، تم مجھے لوہے کے دروازے والے گودام میں چھپا دو۔ وہ آدمی بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ اگر ابھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ واقعی اس دکان کے شیلٹر پر عجیب سا شور محسوس ہوا۔ اس نے بھی پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مجھے اندر لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ گودام میں کافی اندھیرا تھا۔ پھر اس نے مجھے اندر سے چابی اور تالے کا بھی بتایا کہ تم نے اسے اندر سے تالا لگا لینا ہے۔ دروازہ عجیب قسم کا تھا۔ دروازے پر دستک بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ شیلٹر توڑ کر وہ بھیڑیے اندر آنے والے تھے۔ وہ بہت ہی بھوکے شکاری معلوم ہوتے تھے۔ اتنے میں دروازہ بند کر کے گودام کے اندر جا چکی تھی۔ گودام میں ہلکی سی روشنی تھی، پر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ یہاں پر بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ کچھ بڑی بڑی آٹے کی بوریاں تھیں۔ میں ایک بوری کے پیچھے سہم کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ لوہے کا دروازہ توڑ کر اندر آئے تو کیا ہوگا، پر ایسا ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ لوہے کا یہ دروازہ واقعی میں بہت مضبوط تھا اور شاید یہ یہاں سامان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ مجھے آوازیں صاف اندر آ رہی تھیں۔ دروازہ ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اندر ایک مضبوط کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ وہ آدمی آ کر دکان میں گھس کر بدتمیزی کرنے لگے۔ اس دکاندار سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ یہاں ایک لڑکی گھس آئی ہے۔ بولا کہ بھائی تم شراب کے نشے میں لگتے ہو، یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی، یہ تو میرے چچا کی دکان ہے اور میں یہاں حفاظت پر مامور ہوں۔ وہ آدمی کافی زیادہ دھنگا مشینی کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے، پر میں بہت بری طرح گھبرا چکی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ گودام کا دروازہ نہیں کھولا۔ شاید وہ ان کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر صبح تک اس نے مجھے یہیں گودام میں ہی رکھا۔ اپنی دکان کا شیلٹر بند کرنے کے بعد اس نے باہر محتاط آواز میں مجھے کہا کہ تم ڈرنا مت، یہیں پر رہنا، وہ لوگ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، صبح ہوگی تو میں تمہیں کہیں لے جاؤں گا۔
میں اس کی بات سن کر اطمینان سے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ایک آٹے کی بوری پر اپنا سر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، کیونکہ میری آنکھیں نیند سے بہت مجھے اتنے لیٹ تک جاگنے کی عادت نہیں تھی۔ میں سو گئی تھی، خود کو واقعی محفوظ پناہ گاہ میں سمجھ کر۔ اگر وہ آدمی برا ہوتا تو یقیناً ان لوگوں کی خاطر مجھے ان کے سامنے پیش کر دیتا، یا پھر اتنا بڑا رسک وہ میرے لیے نہ لیتا۔ خدا کا شکر کہ اس کی دکان میں گودام موجود تھا اور اس نے بروقت مجھے وہاں چھپا دیا۔ میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ مجھے منہ اندھیرے ہی وہاں سے نکال کر لے گیا۔ بولا کہ وہ لوگ میرے چچا کو آ کر بتا دیں گے، اور واقعی میں یہ دکان صرف میری نہیں ہے، میرے چچا کی بھی ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو میری جان بچ گئی ہے۔ رات کو ہونے والے خوفناک واقعے نے میرے تو جیسے دل و دماغ کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں پریشان بھی تھی کہ اب میں آگے کیا کروں گی۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایک شریف لڑکی ہو، اگر چاہو تو مجھ سے شادی کر سکتی ہو۔ میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ شرافت پر پہلے ہی یقین آ چکا تھا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکا آگے کام کیا کرتا ہے، کاروبار اور روزگار کیا ہے۔ اس وقت میں اتنی حواس باختہ تھی کہ میں نے اس سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میں نے کہا، تم مجھے جہاں رکھو گے میں رہ لوں گی۔ میں اپنے ماموں کے بیٹے کی برے رویے کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلی تھی، پر مجھے نہیں پتہ تھا دنیا اتنی بھیانک ہوگی۔ وہ لڑکا میری بات سن کر بہت پریشان لگ رہا تھا۔ پھر بولا، میں تمہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ میرا پیشہ کیا ہے، لیکن میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس کی باتوں نے مجھے نیا حوصلہ دیا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک خستہ سے گھر میں پہنچ گیا۔ یہ گھر ایک پرانے تنگ محلے میں واقع تھا۔ اس گھر میں داخل ہوئی تو مجھے بالکل بھی اپنا آپ غیر محفوظ نہیں لگا۔ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر خالی تھا، رنگ و روغن اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، میں بھی تمہاری طرح یتیم ہی ہوں، اپنے چچا کی دکان پر ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، پر تم فکر نہیں کرو، میرا ایک اور بھی پیشہ ہے جو کہ بہت زیادہ اچھی کمائی دے دیتا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور ہاں، اب ہمارا ایک ساتھ اکیلے رہنا مناسب نہیں، چلو مسجد میں چل کر نکاح کر لیتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر مجبور بھی ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں میں نے دھوم دھام سے شادی کرنے کے خواب دیکھے تھے، اور کہاں مسجد میں نکاح کرنے کے بعد اس خستہ سے کمرے میں رہنے کی سوچ۔ میں نے قسمت کے آگے لڑائی تو نہیں کرنا تھی، میں مقدر سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے مقدر کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا تھا، پر اب میرا دل بہت پریشان تھا۔ بہرحال نکاح کے فوراً بعد جب ہم لوگ واپس اپنے کمرے میں آئے تو میری زندگی بدل چکی تھی۔ وہ شخص جو کہ کل تک میرے لیے ایک انجان آدمی تھا، اب میرا شوہر بن چکا تھا۔ میں اسے دیکھتی تو سوچتی کہ میری آگے والی زندگی کیسی ہوگی۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن پھر زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ وہ دن واقعی میں خوبصورت تھا۔ محبت کرنے والے اگر کسی صحرا میں بھی ہوں تو اسے گل و گلزار کر دیتے ہیں۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا تھی۔ اب میری زندگی صرف اور صرف اسی لڑکے کے ساتھ تھی جس کا نام سنوان تھا۔ سنوان واقعی زندگی سے بھرپور انسان تھا، لیکن ابھی تک مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ سنوان کا روزگار کیا ہے۔ وہ بس جب سے میرے ساتھ آیا تھا خاموش ہی تھا۔ کہنے لگا، میں تمہارے لیے زندگی کی ہر سہولت مہیا کروں گا۔ یہ مکان بھی میں نے پچھلے مہینے ہی لیا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، کچھ ہی دنوں میں بہت امیر ہو جاؤں گا، پھر تمہیں دنیا کی ہر سہولت دوں گا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران اس لیے بھی تھی کہ وہ مجھے دنیا کی ہر سہولت کیسے دے گا، آخر وہ سبز خواب کیوں دکھا رہا ہے۔ پر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی زندگی کے پیچھے کتنی بھیانک داستان چھپی ہے۔ ہمیں ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ میرا شوہر ہر روز مجھے نئے کپڑے اور تحفے لا کر دیتا۔ اس کے پاس لگتا ہے کہ بہت پیسے تھے۔ اگلی ہی صبح اس نے ڈھیر سارا راشن بھی گھر میں ڈلوا دیا اور بولا، پہلے تو صرف میں ہی کھانے والا تھا، اب تم بھی ہوگی تو ہمیں زیادہ راشن کی ضرورت پڑے گی، اور ہاں، اب میں زیادہ دیر باہر سے نہیں کھا سکتا، تم گھر میں کھانا پکانا شروع کر دو۔ اپنے شوہر کے پراسرار رویے پر میں پریشان بھی ہوتی اور پھر یہ سوچ کر صبر کر لیتی کہ بھلا میرا کیا جاتا ہے، میں بھی تو ایک قابل رحم حالت میں زندگی گزار رہی تھی۔ اب اگر عزت کی روٹی چھت تلے مل رہی ہے تو مجھے
شکر کرنا چاہیے۔ میں خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہی تھی، پر میں اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھی کہ زندگی میں ایک نیا طوفان، ایک نیا تہلکہ آنے والا ہے۔ میرا شوہر خواتین کی بہت ساری کپڑے، جوتے اور کچھ ایسی سادہ چادریں بھی لا کر گھر میں رکھے ہوئے تھا جو کہ بوڑھی عورتوں کے متعلق تھیں۔ حالانکہ میں گھر میں سادہ کپڑے پہنتی تھی، پر پھر بھی جوان لڑکیوں کی طرح اپنے لباس کو شوق رکھتی تھی۔ میرا شوہر سفید رنگ کی 2 چادریں گھر میں لایا اور بولا کہ یہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہیں۔ اور پھر 3 دن کے بعد رات کے وقت جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم جا کر دروازہ کھولو، اور ہاں، آگے کوئی بات نہیں کرنا۔ اگر کوئی پوچھے کہ انم یہاں ہیں تو کہنا کہ جی ہاں، آپ تھوڑا انتظار کریں، میں انہیں بھیج دوں گی۔ میں حیران تھی۔ بہرحال جلدی میں نے زیادہ بحث نہیں کی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی رو رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں اس سے پہلے کہ اس سے پوچھتی تو کہنے لگی، نعیمہ ہے گھر میں؟ میں نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ اچھا اسے بھیج، نادیہ بی بی کی بڑی بیٹی کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ میرا شوہر بیڈ کے پیچھے سے نکل آیا، بولا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا کہ کسی کی فوتگی کی خبر دے رہی تھی۔ یہ نادیہ باجی کی بڑی بیٹی آپ کی کیا لگتی تھی؟ میری بات پر میرے شوہر نے کہا، جلدی کرو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولے کہ مجھے جانا ہے۔ میں فوتگیوں پر ہی تو جاتا ہوں، اور ہاں، اس بات پر زیادہ شور مت مچانا، پر میں مردوں کو غسل دیتا ہوں۔ مجھے یہ لوگ نعیمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور میں یہ کہہ کر میرے شوہر نے ایک بڑی سی چادر اوڑھی جو کہ عورتوں کی چادر تھی۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے لگا کہ وہ شاید ویسے چادر اوڑھ رہے ہیں، پر پھر انہوں نے اپنے کپڑے بھی تبدیل کر دیے، ایک عورت کے کپڑے پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کیا، چہرے سے شیو کی، مکمل تیار ہو کر ایک سفید رنگ کی چادر گھر سے نکل گئے۔ میں حیران پریشان تھی۔ میں ان سے پوچھتی رہ گئی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اس طرح عورت کا حلیہ کیوں اپنا رہے ہیں، پر وہ تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ عورت کا حلیہ لے کر وہ گھر سے نکلے۔ میں پیچھے پورا دن پوری رات سوچتی رہی کہ آخر وہ کہاں گئے۔ ایسا تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک مرد کو مرد بن کر ہی زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ تو اس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ میں سوچ رہی تھی وہ آئیں گے تو ان سے ضرور اس بارے میں پوچھوں گی۔ بالآخر اگلی صبح 10 بجے وہ گھر میں آئے۔ میں نے دیکھا آتے ہی انہوں نے کپڑے تبدیل کیے اور سو گئے۔ میں سوچتی ہی رہ گئی کہ میں نے ان سے کوئی بات کرنا تھی۔ شام کو 4 بجے وہ جاگے تو میں ان پر برس پڑی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کا کیا یہ کاروبار تھا؟ آپ نے مجھے اس بارے میں ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اگر ایسی بات تھی تو مجھے شروع میں ہی بتا دیتے۔ سچ سچ بتائیں، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ عورت بن کر بھلا کون کسی محلے میں اتنی عرصے تک رہ سکتا ہے؟ میرے شوہر نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے کہ آہستہ بولو، خدا را مجھے اس محلے میں تم بدنام نہ کر دینا۔ دیکھو میری نیت بری نہیں ہے، میرے ماں باپ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری کہانی تم سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن حالات نے مجھے اس نہج پر پہنچا دیا کہ میں ایک مردوں کو نہلانے والی عورت بن گیا۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے شروع نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے ایک عورت نے ہی اس مقام پر پہنچایا۔ میں نے اس عورت کی خدمت کی تھی، اور جب وہ بوڑھی تھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ خدا جانے کہ بس اب میری زندگی میں یہ سب کچھ کتنی دیر تک لکھا ہے، پر میں اسی سے روزی کماتا ہوں، اور عورتیں مجھے زیادہ پیسے بھی دیتی ہیں، کیونکہ میں نے آج تک کسی عورت کے بارے میں کوئی بات کسی دوسرے سے نہیں کہی، اور میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، پر عورت کا روپ دھارنا میری مجبوری ہے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں کہتا ہوں پر عورت کا روپ دھارنا میری مجبوری ہے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ان کو خوب لعن طعن کی، کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسا گھناؤنا کام کرتے ہوئے عورت کو ایک مرد غسل دے ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ عورت مر جائے تو اس کا شوہر اسے غسل نہیں دے سکتا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ کام کرنا درست ہے؟ میرا شوہر میری باتیں سن کر مجھ سے معافی مانگنے لگا، بولا دیکھو یہ بات میں نہیں جانتا تھا، میں نے تو سب کچھ روزی کے لیے کیا ہے، اور یقین کرو میں غسل کہاں دیتا ہوں، میں تو بس مردے پر پانی ڈال کر واپس اپنے کام کو پورا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، بس میں مردے کے جسم کو گیلا کر دیتا ہوں اور پھر انہیں کفن پہنا دیتا ہوں۔
میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں اتنا بھیانک اور گھناؤنا روپ بھی کسی کا دیکھنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ غسل کے فرائض بھی پورے نہیں کرتے، بس مردے کے ہاتھ مکمل صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ میرے شوہر مرد ہونے کی حیثیت سے کسی عورت کو غسل دے ہی نہیں سکتے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کی کھلی عام شرط رکھ دی کہ اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی، پر کہتے ہیں کہ مرد کے سامنے عورت ہمیشہ بے وقوف ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے اس وقت میری بات مان لی۔ میں بہت خوش ہوئی، لیکن پھر جیسے ہی دن گزرا اور رات ڈھلنے لگی، میرے شوہر نے مجھے پھر منوا لیا۔ بولے کہ دیکھو، میں اس طرح تمہارے پاس رہوں گا، اگر کوئی اور نوکری کروں گا دن بھر گھر سے باہر مجھے رہنا پڑے گا، ایسے میں کیا کروں گی؟ میری تو زندگی کبھی بھی سکون سے نہیں گزرے گی۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر اور پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا یہ بھی صحیح ہے، اگر میرا شوہر میرے پاس رہے گا تو میرا بھی دل لگا رہے گا، ورنہ اس ویرانے میں کیسے رہوں گی؟ پھر میرے شوہر نے بتایا ایسے کام تو بہت کم ہوتے ہیں، سال میں کہیں 10-15 لوگوں کی وفات ہوتی ہے، مجھے جانا پڑتا ہے، پر میرا اتنا پیسہ بن جاتا ہے کہ میں بقیہ زندگی آرام سے گزار سکوں گا۔ میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت کا بھی ایک قانون ہے۔ بھلے میں اپنی طرف سے اپنے شوہر کو معاف کر دیتی۔ ایک دن رات کے وقت میرے شوہر کو کسی نے آ کر دروازے پر دستک دے کر بلایا۔ میرا شوہر ایک عورت بن کر زندگی جی رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، نعیمہ کو بھیج دیں۔ اس نے تو مجھ سے صحیح طریقے سے بات بھی نہ کی، وہ بہت غمگین تھا، شاید محلے میں ہی وفات ہوئی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ یہ عورت بہت نیک تھی، میں اسے جانتا ہوں۔ عورت کا نام شمشاد بیگم تھا اور اس کا شوہر کسی اچھے عہدے پر فائز تھا۔ بہرحال یہ بات تو بہت صاف تھی کہ وہ عورت تھیں بہت مشہور اور نیک بھی بہت تھیں۔ ان کی نیکی کے قصے میں نے بھی سنے تھے کہ وہ کبھی کسی ساحل کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتیں۔ مگر مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی تھی کہ کیا میرے شوہر کے علاوہ اس محلے میں غسل دینے والی اور کوئی عورت نہ تھی۔ میں بے صبری سے ان کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، پر کافی دیر گزر گئی، وہ واپس نہیں آئے۔ عموماً ایسے وقت میں وہ جلدی واپس آ جایا کرتے تھے، لیکن آج میرے شوہر کو بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں رات کو جاگتی رہی، یہاں تک کہ صبح فجر کی اذان ہونے لگی۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو باہر میرا شوہر کھڑا تھا، ہانپتا کانپتا، جیسے کسی نے اسے مار دیا ہو یا پھر اسے موت کی خبر دے دی ہو۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ آتے ہی دروازہ بند کیا اور بستر پکڑ کر لیٹ گیا۔ وہ زور زور سے رونے لگا تھا، اس کے چہرے پر آنسو پھیلے ہوئے تھے، وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کیا اس عورت کی وفات کا غم ہے؟ بولے کہ ایسا مت کہو، جو ہوا مجھ سے وہ بہت بڑی غلطی تھی۔ میں نے دیکھا میرے شوہر کو سخت بخار آ رہا تھا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی، میرا ہاتھ پکڑ کر بولے میرے ساتھ رہو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ مجھے اپنے شوہر کی بے چینی اور بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ فجر کی اذان ہوئی، پھر میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد میرے شوہر نے بھی نماز پڑھی۔ آج ان کی پریشانی حدوں کو چھو رہی تھی۔ میں نے دیکھا 2-3 دن انہیں بخار رہا، پھر جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی۔ کہنے لگے سائمہ، میں تو اس عورت کے جنازے پر اسے غسل دینے گیا تھا، میں نے یہ بات بھی سن رکھی تھی کہ اسے کبھی کسی نے آج تک بنا نقاب کے چہرہ نہیں دیکھا تھا، بہت نیک عورت تھی، تہجد گزار تھی۔ میں نے سوچا تھا میں تو بس غسل دوں گا، لیکن ایک تجسس میرے دل میں تھا کہ اس عورت کا چہرہ کیسا ہوگا، وہ کیوں اتنی نیک عورت پر کسی نے آج تک اسے دیکھا نہیں تھا، یعنی کبھی کسی مرد نے اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی تھی، وہ جوانی میں فوت ہو گئی تھی۔ یہ بھی ایک عجیب معمہ تھا۔ میں یہ باتیں سوچتا ہوا جب اس جگہ پر پہنچا جہاں میت کو رکھا گیا تھا، تو اندر داخل ہوتے ہی میرے چہرے پر زوردار تھپڑ پڑا۔ مجھے لگا کسی نے شرارت کی ہے، پر میں نے سامنے ایک انتہائی کریہا شکل والے آدمی کو دیکھا جس نے مجھے لال زبان دکھائی، اس کی آنکھیں بھی لال تھیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا وہ کتنا خوفناک تھا، پر میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ بالکل سچ تھا، اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر دہل گئی تھی۔
شاید کہ میرے شوہر کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی، اور شاید یہ ان کی اچھی نیت تھی جس کی وجہ سے میرے شوہر کو اللہ نے اس کام سے بچا لیا، ورنہ اگر انہیں قدرت ایک بار سزا دیتی، ایک بار رسی کھینچتی، تو نہ جانے ان کا کیا حشر ہوتا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے یہ پیشہ کے لیے فوت ہو گئی تھی، اور میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جو آج ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے، اور ہمیں اس سے منافع بھی ہو رہا ہے۔ خدا میرے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میرے شوہر کو معافی مل جائے گی، یا پھر ہمیں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ بات ایسی ہے کہ کسی مفتی کو بھی نہیں بتا سکتے۔ میری کہانی سننے والے تمام لوگ مجھے مشورے سے ضرور نوازیں۔ اگر کوئی عالم اور جید میری کہانی سن رہے ہیں تو وہ بھی مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، تاکہ میں بھی زندگی میں پرسکون ہو سکوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔